الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یسرنا القرآن نام کی آسان تفسیر کا لیسن نمبر 4.74 ہے، یعنی چوتھے سورہ کا لیسن نمبر 74 اور تھیم ہے سورہ نساء آیت 100۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یہاجر فی سبیل اللہ یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعہ ومن یخرج من بیتہ مہاجرا الی اللہ ورسولہ ثم یدرکہ الموت فقد وقع اجرہ علی اللہ وکان اللہ غفورا رحیما۔ ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیشن دیکھیں۔ ومن اور جو کوئی، اینڈ ہو ایور، یہاجر ہا جیم را سے معنی ہجرت کرے، ایمیگریٹس، فی یعنی میں، ان، سبیلی سین با لام سے معنی راستہ، وے، اللہ الف لام ہا سے معنی اللہ، اللہ، یجد واو جیم دال سے ہے معنی وہ پائے گا، ہی ول فائنڈ، فی یعنی میں، ان، الارضی الف را زواد سے ہے معنی ارض زمین یا ملک، دی ارتھ، مراغمن را غین میم سے ہے معنی وافر جگہ، آسائش کی جگہ، رغم کے معنی زمین یا جگہ کے ہیں، پلیس اور پلیسز آف ریفیوج، اسپیس یا لینڈ، کثیرا کاف تا را سے ہے معنی بہت، منی یا مچ، وسع واو سین عین سے ہے معنی اور کشادگی، کشائش یا فراخ دستی، اینڈ ابینڈنس، ومن اور جو کوئی، اینڈ ہو ایور، یخرج خا را جیم سے معنی نکلے، لیوز اور کمز آؤٹ، من میم نون سے ہے معنی سے، فرام بیتہ با یا تا سے ہے معنی اس کا گھر، ہز ہوم، مہاجرن ہا جیم را سے ہے معنی مہاجر، ایز این ایمیگرینٹ یا جسٹ ایمیگرینٹ، الا الف لام یا سے ہے معنی طرف، ٹو اللہ الف لام ہا سے معنی اللہ، اللہ، ورسولہ را سین لام سے ہے معنی اور اس کا رسول، اینڈ ہز میسنجر، ثم یعنی پھر، دین، یدرکہ دال را کاف سے ہے معنی آ پکڑے اس کو، overtakes him، الموت میم واو تا سے ہے معنی موت، the death، فقد تو یقیناً، then certainly، وقع واو قاف عین سے ہے معنی واقع ہو گیا، became incumbent، اجرہ الف جیم را سے ہے معنی اس کا اجر، his reward، علی یعنی پر، on، اللہ الف لام ہا سے معنی اللہ، اللہ، وکانا کاف واو نون سے ہے معنی اور ہے، اینڈ از، اللہ الف لام ہا سے معنی اللہ، اللہ، غفور غین فا را سے ہے معنی بخشنے والا، آف forgiving، رحیمہ را حا میم سے ہے معنی مہربان، رحم کرنے والا، موسٹ مرسیفل۔ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن اردو میں دیکھیں۔ ومن یہاجر اور جو کوئی ہجرت کرے، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، یجد فی الارض وہ پائے گا زمین میں، مراغمن کثیرا وسعہ بہت جگہ اور کشادگی، ومن یخرج اور جو نکلے، من بیتہ مہاجرن اس کے گھر سے مہاجر، الی اللہ ورسولہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف، ثم یدرکہ الموت پھر آ پکڑے اس کو موت، فقد وقع تو ثابت ہو گیا، اجرہ علی اللہ اس کا اجر اللہ پر، وکان اللہ اور اللہ ہے، غفور الرحیمہ بخشنے والا رحم کرنے والا۔ کمپلیٹ ٹرانسلیشن دیکھیں۔ اور جو کوئی ہجرت کرے اللہ کے راستے میں، وہ پائے گا زمین میں بہت جگہ اور کشادگی، اور جو نکلے اس کے گھر سے مہاجر اللہ اور اس کے رسول کی طرف، پھر آ پکڑے اس کو موت، تو ثابت ہو گیا اس کا اجر اللہ پر، اور اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن انگلش میں دیکھیں۔ ومن یہاجر اینڈ ہو ایور ایمیگریٹس فی سبیل اللہ فار دی کاز آف اللہ، یجد فی الارض will find on the earth مراغمن کثیرا وسعہ much space and abundance، ومن یخرج and whoever comes out من بیتہ مہاجرا from his home as an immigrant الی اللہ ورسولہ towards Allah and his messenger ثم یدرکہ الموت and if death overtakes him فقد وقع then indeed became incumbent اجرہ علی اللہ his reward upon Allah وکان اللہ and Allah is غفور الرحیمہ of forgiving most merciful۔ Complete translation دیکھیں۔ And whoever emigrates for the cause of Allah will find on the earth much space and abundance, and whoever comes out from his home as emigrant towards Allah and his messenger, and if death overtakes him,
then indeed became incumbent his reward upon Allah, and Allah is oft forgiving, most merciful. تفسیر آیت دیکھیں. آیت کا شروع کا حصہ ہے وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا، اور جو کوئی ہجرت کرے اللہ کے راستے میں وہ پائے گا زمین میں بہت جگہ اور کشادگی. اس آیت میں ہجرت کی ترغیب دی گئی ہے اور ان مصلحتوں اور فوائد کا بیان ہے جو ہجرت میں پنہاں ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ مومن بندوں کو ہجرت کی ترغیب دیتے ہیں اس آیت میں، اور یہ بتاتے ہیں کہ ہجرت کرنے میں کتنے فائدے ہیں، کتنی مصلحتیں ہیں. اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ جو کوئی اس کی رضا کی خاطر اس کی راہ میں ہجرت کرتا ہے وہ زمین میں بہت سی آسائش اور کشادگی پائے گا. یعنی اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ ہجرت کرنے والا بہت زیادہ بینیفٹس اٹھائے گا. وہ اپنے دکھ سے بچاؤ کی بہت سی صورتیں پالے گا، امن کے بہت سے اسباب اسے مل جائیں گے، دشمنوں کے شر سے بچ جائے گا اور وہ روزی بھی پائے گا. گمراہی کی جگہ ہدایت اسے ملے گی، اس کی فقیری تونگری سے بدل جائے گی. مومن بندہ جب تک کفار کے درمیان رہتا ہے اس کا دین انتہائی ناقص ہے، اس کی عبادات بھی ناقص ہیں، اور وہ اپنے دین کے بارے میں ہمیشہ فتنے اور آزمائش میں مبتلا رہے گا. یعنی دارالکفر میں مومن کبھی سکون سے دین اسلام پر عمل نہیں کر پائے گا. ہمیشہ ہر وقت اس کے خلاف اور دین کے خلاف فتنے اٹھتے رہیں گے اور کفار اس کو آزمائشوں میں مبتلا کرتے رہیں گے. جب مومن دارالکفر سے ہجرت کر جاتا ہے تو اقامت دین کی کوشش، یعنی دین کو قائم رکھنے اور دین کو قائم کرنے کی کوشش اور اللہ کے دشمنوں کے خلاف جہاد کر سکتا ہے. مراغمہ سے مراد رزق وغیرہ کی فراخی ہے، اور یہ چیز اسی طرح واقع ہوئی جس طرح اللہ تعالیٰ نے خبر دی تھی. یعنی اللہ نے جو مومن بندوں سے وعدہ کیا وہ وعدہ پورا ہوتا ہوا نظر آ گیا صحابہ کرام کو مدنی زندگی میں. یہاں مہاجرین کو تسلی دی جا رہی ہے کہ میرے نام اور کام پر بے گھر ہونے اور در بدر کی ٹھوکریں کھانے والوں دل چھوٹا کرنا، نہ حوصلہ ہارنا. تم ایسے خالق و مالک کے حکم سے وطن چھوڑ رہے ہو جو پتھر کے کیڑے کو چٹان میں، گوشت خور درندوں کو جنگل میں، پانی کے جانوروں کو سمندر کی لہروں اور تہوں میں، پرندوں کو صحراؤں میں رزق پہنچاتا ہے. یعنی ہمارا رب ذوالجلال والاکرام ہے. کیڑے کو پتھر میں وہ رزق پہنچا سکتا ہے، جنگلوں میں، بیابانوں میں جانوروں کو وہ رزق پہنچا سکتا ہے، سمندر کی گہرائیوں میں مچھلیوں کو وہ رزق پہنچا سکتا ہے، آسمانوں میں افق پہ اڑنے والے پرندوں کو وہ رزق پہنچا سکتا ہے. تم تو انسان ہو، مسلمان ہو، اشرف المخلوقات اور اس کے راستے میں نکلے ہوئے راہی ہو. وہ تمہیں کس طرح کسمہ پرسی کی حالت میں رہنے دے گا؟ ایسا ہرگز نہیں ہوگا. اپنے رب پر اعتماد کرو. پھر فرمایا وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کر کے گھر سے نکل جائے، یعنی جو شخص صرف اپنے رب کی رضا، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اللہ کے دین کی نصرت کی خاطر ہجرت کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے اور اس کے سوا اس کا کوئی اور مقصد نہیں، تو اسے ہجرت کامل کا ثواب مل گیا. یعنی جو بندہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کی خاطر نیت میں اخلاص رکھتے ہوئے ہجرت کرتا ہے تو اس کا ثواب اس کو ضرور ملے گا. ایک حدیث دیکھیں اس سلسلے میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، اور ہر شخص کے لیے وہ ہے جو اس نے نیت کی. بس جس کی ہجرت اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف ہو اس کی ہجرت اللہ کی رضامندی اور رسول کی خوشنودی کا باعث ہوگی، اور جس کی ہجرت دنیا حاصل کرنے کے لیے ہو یا کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے ہو تو اسے اصل ہجرت کا ثواب نہ ملے گا، بلکہ اس کی ہجرت اسی طرف سمجھی جائے گی. یعنی اس حدیث میں بتایا گیا ہے کہ جو اللہ اور رسول کی خاطر ہجرت کرتا ہے تو بے شک اس کا اجر ثابت ہو گیا، اللہ کے ذمہ ہو گیا. لیکن جو دنیاوی مقاصد کے لیے ہجرت کرتا ہے تو اس کے لیے اللہ اور رسول کی طرف سے کوئی اجر نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی، اللہ کی رضا کے لیے اپنا گھر بار، اپنا مال، اپنا کاروبار اور اپنے بیوی بچوں کو، ماں باپ کو، بھائی بہنوں کو، دوست و احباب کو چھوڑ دیا. اس لیے ہجرت کے ذریعے سے ان کے ایمان کی تکمیل ہوئی، انہیں ایمان کامل، جہاد عظیم اور اللہ تعالیٰ کے دین کی نصرت حاصل ہوئی. اس ایمان کی تکمیل پر انہیں فتوحات اور غنائم حاصل ہوئی اور سب سے زیادہ بے نیاز ہو گئے. یعنی اللہ کی رضا کے لیے انہوں نے پوری دنیا ہی چھوڑ دی، ہجرت کر گئے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انہوں نے ساتھ دیا، اور پھر دنیا بھر کی فتوحات انہیں حاصل ہوئی، غنیمتیں انہیں حاصل ہوئی، وہ سب سے زیادہ بے نیاز ہو گئے. اسی طرح قیامت تک ہر وہ شخص جو ان کی سیرت کو اختیار کرے گا اس کو بھی انہی انعامات سے نوازا جائے گا جن انعامات سے ان کو نوازا گیا تھا. یعنی اللہ کا قانون ہمیشہ ہر وقت ایک جیسا ہے. صحابہ کرام کی طرح
کوئی عمل کر کے دکھا دے تو صحابہ کرام کی طرح اللہ کی رحمتیں دنیا میں بھی مومن بندوں پر اتریں گی اور آخرت میں بھی اتریں گی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی مثالیں ہمارے ساتھ ہیں کہ جب مہاجرین مکہ نے مدینے کی طرف ہجرت کی تو بے گھر اور کنگال تھے، لیکن ہجرت کے بعد انہیں دنیا بھر کی نعمتیں حاصل ہو گئیں۔ یہاں پر چند مثالیں ہیں، جیسے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اپنے رودات بیان کرتے ہوئے فرمایا کرتے تھے، ایک وقت تھا کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اب یہ حال ہے کہ مٹی اٹھاتا ہوں تو وہ بھی سونا بن جاتی ہے۔ زکوٰۃ کے علاوہ لاکھوں روپے صدقہ کیے، اس کے باوجود وفات کے وقت 2.5 کروڑ کے مالک تھے۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ بے حساب صدقہ کرنے کے بعد بھی 5 کروڑ کی جائیداد چھوڑ کر دنیا سے گئے۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ پر ایک وقت وہ تھا جب مہمان کا کھانا کم ہونے کی وجہ سے بیوی کو حکم دیتے ہیں کہ جب ہم کھانا شروع کریں تو دیا بجھا دینا، میں یوں ہی منہ سے آواز نکالتا رہوں گا تاکہ مہمان سیر ہو کر کھا لے۔ پھر ایسا دور آیا کہ لاکھوں درہم کا باغ اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کرتے ہیں۔ یعنی یہاں پر چند صحابہ کرام کی مثالیں دی گئی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہجرت کے بعد مالا مال کر دیا۔ تاریخ کے دریچوں میں جھانک کر دیکھیں تو بے شمار مثالیں انبیاء علیہ السلام کی بھی ہم کو ملتی ہیں۔ مثلا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عراق چھوڑا تو ملک شام اور سرزمین مقدس کے مالک بنے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کا خاندان اپنے وطن سے نکلا تو سینکڑوں سال مصر کا فرمانروا رہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکلے تو ان کے پیروکار بیت المقدس کے حکمراں ہوئے۔ اگر مہاجر کو راستے میں ہی موت آ جائے تو کیا اس کا اجر ثابت ہے؟ اس بات کا جواب بھی اسی آیت کے ایک حصے سے ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم یدرکہ الموت، پھر اس کو موت آ پکڑے، یعنی پھر قتل یا کسی اور سبب سے اسے موت آ جاتی ہے اور وہ سفر میں ہے ہجرت کی نیت سے، فقد وقع اجرہ علی اللہ، تو اس کا ثواب اللہ کے ذمہ ہو چکا، یعنی اسے اس ہجرت کا اجر حاصل ہو گیا اور اللہ تعالیٰ کی ضمانت سے اپنی منزل مقصود مل گئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے صحیح ہجرت کی نیت کی تھی اور اس پر عمل درآمد کرنا شروع کر دیا تھا۔ یعنی اچھی نیت کے ساتھ جو ہجرت کرنا شروع کرتا ہے، اگر وہ ہجرت اختتام کو بھی نہ پہنچے، کسی وجہ سے اس مومن کا انتقال ہو جاتا ہے، تب بھی اس کو ہجرت کا پورا ثواب ملے گا۔ والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ ولأجر الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون، اور جنہوں نے اللہ کے واسطے گھر چھوڑا اس کے بعد ان پر ظلم کیا گیا تھا تو البتہ ہم انہیں دنیا میں اچھی جگہ دیں گے اور آخرت کا ثواب تو بہت ہی بڑا ہے، کاش یہ لوگ سمجھ جاتے۔ یعنی سورہ نحل کی اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہجرت کرنے والوں کو دنیا میں بھی اجر دیتا ہے اور آخرت میں بھی اجر دے گا۔ دنیا کی نعمتوں اور وسعتوں کے ساتھ ان لوگوں کو آخرت کے اجر کی گارنٹی بھی دی گئی ہے جو اپنے گھروں سے نکلے لیکن دارالہجرت نہ پہنچ پائے، راستے ہی میں موت نے آ لیا۔ ان میں حضرت خالد بن حزام رضی اللہ عنہ بھی ہیں جنہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی، دوران سفر سانپ کے ڈسنے کی وجہ سے دنیا سے کوچ کر گئے۔ ایک اور واقعے کا ذکر بھی آیا ہے۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ مدینے کی طرف نکلے تو راستے میں وفات پا گئے۔ جناب ابو حمزہ بن العیس زرقی نابینا تھے، معذور ہونے کے باوجود مدینہ طیبہ کی طرف رواں ہوئے۔ ابھی مکے سے کچھ دور تنعیم کے مقام پر پہنچے تھے تو موت نے آ لیا۔ کفار اور منافقین نے پروپیگنڈا کیا کہ یہ لوگ نہ گھر کے رہے نہ گھاٹ کے۔ اس پر رحمت الہی جوش میں آئی اور خوشخبری سنائی کہ ہجرت کے لیے اپنے گھروں سے نکلنے والے خوش نصیبوں کے اجر اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لے لیے ہیں جو ہرگز ضائع نہیں ہوں گے۔ اہم نکات دیکھیں اس تفسیر کے۔ اس آیت میں اللہ کی رضا کے لیے ہجرت کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ دارالکفر میں اگر اسلامی احکامات پر چلنا ناممکن ہو یا مشکل ہو تو مومن کو چاہیے کہ دارالاسلام کی طرف ہجرت کر جائے۔ یہ ایسا مقام ہے جہاں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنا ممکن ہو۔ اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والا وسعت اور کشادگی پائے گا۔ ہجرت کے دوران فوت ہونے والے کو پورا اجر ملے گا۔ خالص اللہ کی رضا کی نیت سے ہجرت کرنے والوں کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور ان پر اللہ کی بے شمار رحمتیں اترتی ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ غفور و رحیم ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔